میں امداد عمروں کچھ ایسے مناظر دیکھے ان آنکھوں نے جس کے بعد ذہن میں آ گیا کہ انہیں معاملہ کسی غلطی رکے گا. جو انتشار، جو مار دھاڑ کی سیاست ہے وہ انتہائی لو لیول تک آ گئی ہوئی ہے. ایک تو یہ معاملہ جو پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے باہر لاہور میں ہوا، ایک اس پر بات کریں گے کہ وہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور کس طرح لوگ متشدد ہو گئے، تشدد پر اتر آئے ہیں. دوسرا قیدی نمبر 804، کوئی کہتا ہے قیدی نمبر 420، عمران خان صاحب کو چپیٹ پر چپیٹ پڑی ہے. ایک امریکہ کی طرف سے پڑی ہے، ایک KPK سے پڑی ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر سے بھی یا پارلیمنٹ کے اندر سے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے پلیٹ فارم پر چپیڑیں پڑنے جا رہی ہیں. ان سارے معاملات پر بات ہوگی اور بات کا آغاز اسی تشدد سے کرتے ہیں شروع، جو تشدد جو نظر آ رہا ہے سامنے. لیکن پہلے بھوک ہڑتال کا جو ڈرامہ ہے، جو تماشا ہے، یہ ایسا ہی تماشا عمران خان صاحب نے کشمیر کے لیے لگایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی نے 2021 5 اگست 2021 میرا خیال ہے، جب مودی نے وہ قرارداد اپنا قانون تبدیل کر کے اور کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا تھا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ بھی کچھ کرو. تو خان صاحب نے کہا تھا کیا کروں میں، جنگ کروں. تو پھر ان کو بہت بڑا ایک تماشا سوچا تھا، اور وہ یہ کہ جی ہر ہفتے جمعے کے روز ہم 1 منٹ کے لیے یا 5 منٹ کے لیے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہوں گے. اور پھر جس دن کھڑا ہونا تھا اس دن عمران خان صاحب کھڑے ہوئے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ وزیر اطلاعات تھیں یا مشیر تھیں عمران خان صاحب کی اس وقت، تو کشمیر کا جھنڈا عمران خان صاحب کو پکڑا رہی تھیں، اور مظہر برلاس صاحب وہ جو کالمسٹ ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو کشمیر کا جھنڈا پکڑا رہی تھی اور عمران خان صاحب نے کشمیر کا جھنڈا نہیں پکڑا. اور وہ دن صرف چند منٹ کے لیے، 1-1.5 منٹ کے لیے عمران خان صاحب کھڑے ہوئے اور کہا یہ گیا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک ہم کھڑے رہیں گے. پھر اس کے بعد عمران خان کا پتہ نہ عمران خان کہیں کھڑے ہوئے نظر آئے، نہ کشمیر کا مسئلہ عمران خان کی حکومت نے کہیں اٹھایا. بالکل اسی طرح روزانہ PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. اب یہ بھوک ہڑتال عمران خان کی آزادی تک جاری رہے گی. کل اور پرسوں اپنا پارلیمنٹ ہاؤس میں بھوک ہڑتال ہوئی، چند لوگ PTI کے شریک ہوئے 4 گھنٹے کے لیے، 3 سے 7 تک، یعنی سپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک. اور کل پھر پنجاب اسمبلی کے سامنے بھی بھوک ہڑتال ہوئی. تو جو کچھ عمران خان نے کشمیریوں کے ساتھ کیا وہی کچھ عمران خان کے ساتھ عمران خان کی پارٹی کر رہی ہے. لیکن اس بھوک ہڑتال کیمپ کے دوران جو کل ہوا لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر، وہ شرمناک عمل تھا. ایک خاتون ہے، PTI کی ورکر ہے، انیلا ان کا نام ہے، وہاں سے ایک اداکار ہیں اور مسلم لیگ نون کے کلچرل ونگ کے کوئی سیکٹری انفارمیشن یا کوئی عہدیدار ہیں پنجاب کے، طاہر انجم صاحب، وہ اپنی گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ گزر رہے تھے. تو ان کی گاڑی کو روکا گیا، روک کر ان کا گریبان پکڑا گیا، ان کو گالیاں دی گئیں اور کہا گیا کہ تم عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتے ہو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس کا پورے کپڑے پھاڑے گئے، اس کے منہ پر اتنا مکے مارے گئے کہ ان کا وہ جو دانت چانت ہے وہ بھی لگ رہا تھا کہ ٹوٹ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بعد میں ان کو بات کرتے ہوئے پرابلم ہو رہی تھی. تو اس میں ایک خاتون صرف روک رہی تھی اس کو، جو خاتون تشدد کرنے والی انیلا ہے. اب یہ سیاسی اختلاف ہے. اب عمران خان صاحب سب کو چور، چور کی بیٹی، چور کا ابا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ کوئی سیاسی مخالف اس کی عزت عمران خان صاحب کی زبان سے اور ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. پھیٹا لگاؤں گا، یہ کروں گا. وہ جو کل انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا بیان جاری کیا نا، میسج جاری کیا کہ جی میں نے تو کبھی تشدد کے لیے لوگوں کو نہیں کہا اور میں تو پرامن رہا ہوں. یہ انجام ہے عمران خان صاحب کا. انتشار گلی گلی پھیل رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال پر تشدد ہوا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور نور عالم خان، فیصل کریم کنڈی اور اپنا ندیم افضل چند صاحب، وہ PTI کے جو تھے بابے، وہ نور عالم خان کو گالیاں دے رہے تھے تحریک عدم اعتماد کے دوران اسلام آباد کے ہوٹل میں روزوں میں افطاری کے ٹائم پر. تو یہ ساری عمران خان صاحب کی سیاست کی جو ہے نا وہ برائیاں ہیں. وہ جس انداز کی وہ سیاست کرتے ہیں اور جس لیول کی وہ گندی سیاست کرتے ہیں، تو انجام یہ ہے کہ وہ ایک اداکار ہے، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو عمران خان کے لیے اچھی ویڈیو تو نہیں بنائے گا نا. اگر عمران خان کے لوگ مریم نواز صاحبہ کے متعلق
غلیظ قسم کی گفتگو کرتے ہوئے ویڈیوز بنائیں گے تو مسلم لیگ نون والے کیا کریں گے؟ وہ بھی یہی کریں گے. تو اس کا کیا ہے کہ آپ تشدد کرنے پر اتر آئے گلی محلے میں. اور پھر میں مطلب حیران ہوں کہ جی وہ وہاں سے گزر کیوں رہا تھا؟ بھائی کیوں نہ گزرے؟ کسی کے پیودی سڑک سے گزرنا تھا اس نے، وہاں سے پنجاب اسمبلی کے سامنے سے گزر رہا ہے، ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے، کیوں گزر رہا تھا؟ اچھا جب دوسرا جو معاملہ تھا نا، ایک تو یہ ہو گیا نا تشدد والا، دوسرا عمران خان صاحب انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے. بنو والے معاملے کو لے کر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی وہاں فوج نے سیدھی گولی چلا دی. جب اگلے دن عمران خان صاحب کو صحافیوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تو کچھ شرپسند عناصر تھے، انہوں نے گولی چلائی ہے، فوج نے سیدھی گولی نہیں چلائی. تو انہوں نے کہا خبردار، میں علی امین گنڈاپور کو کہوں گا کہ سخت موقف اختیار کریں. اس کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت نے کم از کم اس معاملے میں ذمہ دارانہ مظاہرہ کیا، ذمہ داری کا. ظاہر ہے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی آ گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی جو امن و امان ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کیوں نہیں اس میں پیش رفت کر رہی ہے اگر ایسی صورتحال ہو. تو پھر ایک جرگہ ہوتا ہے، علی امین گنڈاپور جو ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ ان کو انگیج کرتے ہیں بنو کے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد جناب جو ہے وہ یہ وضاحت کر دی جاتی ہے کہ جی آپریشن جو عزم استحکام کی جس کی بات کی جا رہی ہے، علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں، سورسز سے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے جرگہ کو کہا کہ جی آئی ایس پی آر نے وضاحت کر دی آپریشن نہیں، ایک مہم ہوگی، ایک حکمت عملی ہے جس کے تحت سی ٹی ڈی اور جو دیگر فورسز ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں گی. آپریشن جو ہوگا نا جس میں لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے، گھروں سے بے گھر کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور دوسرا کہ کارروائیاں جو ہوں گی پولیس کرے گی، مسلح لوگ وہاں پر جو ہوں گے پولیس کارروائی کرے گی، اور اس میں پھر جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں جو دیگر فورسز کارروائیاں کریں گی. اب اس پر کافی سارے مطالبات جو تھے وہ علی امین گنڈاپور کے سامنے جرگے نے رکھے، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے وہ سارے مطالبات ان کے مانے. اور آج کہا جا رہا ہے کہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ چیزیں رکھیں گے فوجی حکام کے سامنے، اور ان کو بتائیں گے کہ جی یہ چیزیں ہیں، اب اس میں آپ جو ہے وہ حکومت کی سپورٹ کریں. تو جو چیزیں ماننے والی ہوں گی اس میں سپورٹ بھی ہو جائے گی. تو یہ میں نے جو آغاز میں کہا نا، قیدی عمران خان صاحب جو چاہتے تھے کہ کے پی کے میں کوئی انتشار پیدا ہو اور وہ بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا ہو، تو وہ نہیں ہوا. وہاں چپیٹ پڑ گئی عمران خان صاحب کو. صوبائی حکومت نے، چاہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے، اور پھر اپنا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، وفاق کی حکومت نے معاملے کو حل کرنے کی طرف ایک ڈائلاگ جو کہ وہاں کی روایات ہیں جرگے کے ذریعے اس کا آغاز کیا، اور اس میں مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا دوسرا ایک تقریب ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس میں جو امریکی سفیر ہے ڈونلڈ بلوم، انہوں نے خطاب کیا تھا، ایک سیمینار تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے، پاکستان کی قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور ہم پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہ اگین امریکہ کی طرف سے عمران خان صاحب کو چپیٹ، کیونکہ عمران خان نے، پی ٹی آئی نے لاکھوں ڈالر، کروڑوں، بلکہ شاید کروڑوں ڈالر لگ گئے ہوں خرچ کر کے وہاں پر امریکن جو ایوان نمائندگان ہے کانگریس، اس میں ایک قرارداد منظور کروائی تھی پاکستان کے خلاف، اور پی ٹی آئی کے حق میں طرح طرح کی چیزیں تھیں. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، جو کچھ پاکستان میں کچھ ظاہر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز تو ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جب ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعاون بھی کریں گے. ہم مختلف، انہوں نے بتایا کہ جناب ڈیمز کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم کئی جو اپنا 85 ملین ڈالر جو ہے میل نیوٹریشن پر خرچ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں 20 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری جو اکیڈمک پروگرام میں کر رہے ہیں، گندھارا تہذیب، افغان ریفیوجیز، اسی طرح کی طرح کی انہوں نے جو مختلف قسم کے جو شعبہ جات ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب ہم یہ پاکستان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہ خود امریکہ جو ہے خرچ کر رہا ہے، اور ملین آف ڈالرز جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. کوئی 1.1 بلین ڈالر کا بھی ذکر ہوا کہ جناب وہ بھی امریکہ جو ہے پاکستان کے ساتھ اس میں پاکستان کے ساتھ مالی تعاون کر رہا ہے تاکہ جمہوریت مضبوط ہو، دہشت گردی کا جو ہے وہ ختم ہو. تو یہ ایک اور عمران خان صاحب کے لیے بری خبر تھی نا، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ چپیڑ کی طرح لگنے والی بری خبر. ایک اور خبر، پاکستان کی سپریم کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ بیلنس ٹوٹ چکا ہوا ہے. کل اپنا قائمہ کمیٹی سینٹ کا اجلاس ہوا، اور اس میں ایک تجویز آئی تھی، ایک ڈیمانڈ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا کی جو بار کونسل کے فاروق کھٹک صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 8 جج سپریم کورٹ میں مزید لگائے جائیں. اب ایڈ ہاک جج لگانے کی گنجائش نہیں رہی،
کیونکہ ایڈاک جج کے لیے 3 سال کم از کم جو 3 سال کے سے پہلے جن کی مدت ہوئی ہو ریٹائر ہونے کی، یعنی 3 سال سے زیادہ جن کو عرصہ نہ ہوا ہو سپریم کورٹ سے، وہ جج لگائے جا سکتے ہیں یا ہائی کورٹ سے ایڈاک جج بلائے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا توڑ یہ نکالا گیا ہے، قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب مستقل ججوں کی تعداد سپریم کورٹ میں بڑھائی جائے۔ میں نے بھی آپ کو اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں، لیکن مجھے کسی قانونی ماہر، آئینی ماہر نے کہا کہ نہیں، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو جائے گا۔ تو قائمہ کمیٹی میں یہ معاملہ سامنے آیا اور اس میں کہا گیا کہ 17 سے بڑھا کر ججز کی تعداد 20 کی جائے، 24 تک کی تعداد کا ذکر ہوا، اور اس میں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یعنی جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، فاروق ایچ نائک صاحب ہیں اور کچھ اور ارکان تھے، انوش رحمان اور دوسرے، انہوں نے تو ججز کی تعداد بڑھانے کی حمایت کی۔ پی ٹی آئی نے، حامد خان صاحب نے، فوزیہ ارشد نے، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ کیوں زیادہ تعداد ہو، کیونکہ ان کو بارے میں ہے، وہ ان کو لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جو بیلنس، جو توازن ہے، عدم توازن، وہ ان کے حق میں ہے، ان کو یہ لگتا ہے نا کہ ان کے حق میں ہے ساری صورتحال۔ تو جج اگر زیادہ آئیں گے تو پھر پی ٹی آئی کے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے حکومت کی نیت بھی یہ ہو، لیکن بہرحال اصل مسئلہ یہ عام سائلین کا کہ عام سائلین جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ 60,000 کے قریب پینڈنگ مقدمات ہیں۔ تو اس میں کہا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ خدائی خدمت گاری کا جو کام ہے نا، یہ آئینی ترمیموں کا، اس کے لیے ایک الگ سے آئینی عدالت ہونی چاہیے، اور جو سپریم کورٹ یا تو 5 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ ان مقدمات جو 184(3) کے تحت ہوں، آئینی معاملات ہوں، اس کو وہ دیکھیں ان کو، اور پھر باقی جو ہیں وہ کرمنل یا جو اپیلیں ہیں جو سائلین کی، ان کی طرف توجہ دیں۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ چل پڑا ہوا ہے، یعنی سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور وہ حکومت جو ہے ایک طرف کوششیں کر رہی ہے کہ اس میں 2/3 میجورٹی لے کر جو اپنا چیف جسٹس کی مدت ہے اس میں اس کو ذرا کیا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، کوشش کر رہی ہے حکومت کہ وہ بندوبست ہو جائے۔ وہ نہ ہو تو پھر ججوں کی تعداد بڑھائی جائے، پھر ظاہر حکومت یہ کوشش کرے گی کہ جی اپنی مرضی کے جج لے کر آئے جائیں، کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے، لیکن پھر بعض اوقات وہ لوگ گلے میں پڑ جاتے ہیں وہ جج صاحبان۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہے۔ خان صاحب کے لیے کوئی چیز، کوئی خبر جس کو کہیں نا اچھی نہیں ہے، نہ ملک کے اندر سے اچھی خبریں ہیں، نہ ملک کے باہر سے اچھی خبریں، نہ جیل کے اندر سے اچھی خبر ہے، نہ جیل کے باہر سے اچھی خبر ہے۔ پارلیمنٹ اپنا اسرٹ کرنے جا رہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے فیصلے یا پارلیمنٹ کے معاملات میں اگر مداخلت ہوگی، آئین کی ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، سپریم کورٹ کا کام آئین میں ترمیم کرنا یا تشریح کے نام پر آئین ری رائٹ کرنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنا پارلیمنٹ بھی تنگ آ گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر انج صحیح، ہم زیادہ جج لگا لیتے ہیں۔ تو ابھی قائمہ کمیٹی نے ججز کی تعداد بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، لیکن ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اس معاملے کو ڈیفر کیا گیا ہے، دوبارہ اس کو دیکھا جائے گا۔ لیکن جو میرے پاس جو انفارمیشن بھی ہے تھوڑی بہت، وہ یہ کہ حکومت اور پیپلز پارٹی یعنی حکمران اتحاد اس بات پر تلا ہوا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانی ہے۔ اب اگر یہ ججز کی تعداد بڑھاتے ہیں تو سپریم کورٹ اس کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی، میرا خیال ہے پارلیمنٹ جب قانون بنا لے گی تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اس کو قبول کرنے کے علاوہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔